السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ نوئیڈا پولیس کی حراست میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ رات دیر گئے اسے پوچھ تاچھ کے لیے لایا گیا، لیکن صبح اس کی لاش لٹکی ہوئی ملی۔ اس معاملے میں اہل خانہ نے پولیس پر سنگین الزامات لگائے، جس کے بعد پوری پولیس چوکی کو معطل کر دیا گیا۔ نوئیڈا پولیس کی حراست میں نوجوان کی موت کے معاملے میں کارروائی کی گئی ہے۔ اس معاملے میں پوری پولیس چوکی کو معطل کیا گیا ہے۔ نوجوان کو پولیس نے لڑکی کے معاملے میں رات دیر گئے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد صبح پولیس چوکی میں ہی لاش لٹکی ہوئی ملی۔ یہ واقعہ گریٹر نوئیڈا کے بسرک تھانہ علاقے کے چپیا چوکی پر پیش آیا۔ متوفی یوگیش کے بھائی جتیندر نے پولیس پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس والوں نے اس کے بھائی کو چھوڑنے کے لیے مبینہ طور پر 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو وہ اگنی ویر اسکیم پر روک لگا دے گی۔ کانگریس صدر کے مطابق اگنی ویر اسکیم ملک کے نوجوانوں کو صرف 4 سال تک روزگار فراہم کرنے کے بعد بے روزگاری کا باعث بنتی ہے۔ کانگریس بارہا یہ مطالبہ کرتی رہی کہ نوجوانوں کو فوج میں مستقل ملازمت ملنی چاہیے۔ اگنی ویر اسکیم فوج میں بھرتی کے لیے لائی گئی تھی، مگر اس میں بھرتی نوجوانوں کو 4 سال کے لیے ہی ملازمت پر رکھا جاتا ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے اس موضوع پر سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ اگنی ویر اسکیم کو زبردستی لاگو کر کے مودی حکومت نے لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا۔ بہوجن سماج پارٹی کے قومی صدر مایاوتی نے بی جے پی پر راشن کے حوالے سے نشانہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ غریبوں کو تھوڑا سا راشن دے کر اس کے بدلے انتخابی فائدہ حاصل کرنے کی فراق میں ہے۔ خیال رہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے کورونا کے دور سے غریب خاندانوں کے لیے مفت راشن کا انتظام کیا، جو اب بھی جاری ہے۔ وہیں بی جے پی کے اس منصوبے کے بعد اب کانگریس نے کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں واپس آتی ہے تو بی جے پی کے 5 کلو راشن کے بجائے 10 کلو راشن مفت دیا جائے گا۔ اب بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے اس معاملے پر ردعمل ظاہر کیا۔ پاناما لیکس کے کئی سال بعد عالمی رہنماؤں، سیاستدانوں اور دیگر طاقتور افراد کی خفیہ دولت کی تفصیلات کے حوالے سے دبئی ان لاکڈ کے نام سے ایک اور لیک سامنے آ گئی۔ تفصیلات تحقیقات صحافیوں کو بین الاقوامی کنزرویشن ICIJ طرز کے ایک اور تحقیقاتی کنزرویشن آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے ڈیٹا لیک کی شکل میں جاری کی ہے۔ دبئی ان لاکڈ کی تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کے چوری کے امیر افراد کی دبئی میں اربوں ڈالرز کی جائیدادیں موجود ہیں۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی 390 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہونے کا انکشاف ہوا۔ ان جائیدادوں کے مالکان میں سر فہرست روس کے طاقتور افراد بتائے گئے۔ دبئی ڈیٹا لیکس کے مطابق دبئی میں طور جائیداد رکھنے والوں میں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ دبئی ڈیٹا لیکس میں 17,000 پاکستانی شہری دبئی میں رہائشی املاک کے مالکان کے طور پر ظاہر کیے گئے۔ ڈیٹا میں پاکستانیوں کی جانب سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کل سرمایہ کاری کی مالیت 12.5 ارب ڈالر بتائی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیراعظم کی ضمانت 10 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض منظور کی گئی ہے۔ گزشتہ روز اسپیشل پروسیکیوٹر نیب امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ کرپشن کے خلاف اقوام متحدہ کنونشن کے مطابق کرپشن کی پراپرٹی ریاست کو جائے گی۔ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا۔ جو کرپشن کا پیسہ تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس آنا چاہیے تھا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے مابین 7 ماہ سے زیادہ کی جنگ کے دوران علاقے میں کم از کم 35,233 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تازہ ترین اطلاعات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی کم از کم 60 ہلاکتیں میں شامل ہیں، اور مزید کہا کہ 7 اکتوبر کے حملے کے نتیجے میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کی پٹی میں 79,141 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے غزہ کے شہر رفح کے دور دراز جنوب کے ارد گرد حماس کے مزاحمت کاروں سے لڑائی اور ان پر بمباری کی ہے، لیکن جھڑپیں شمالی اور وسطی علاقوں میں بھی دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، جہاں اسرائیلی فوجی پہلے مہینوں پہلے داخل ہوئے تھے۔ ہماچل پردیش کی منڈی پارلیمانی سیٹ سے کانگریس کے امیدوار اور ریاستی وزیر وکرمادتیہ سنگھ کا مقابلہ بی جے پی کی کنگنا رناوت سے ہے، اور یہاں کسی تیسرے فریق یا طاقت کی گنجائش نہیں۔ ایک طرف بی جے پی نے فلم اداکارہ کنگنا رناوت کو منڈی سے اپنا امیدوار قرار دیا، وہیں ہماچل پردیش کانگریس کی صدر
پرتیبھا سنگھ کے بیٹے اور یوتھ آئیکن وکرمادتیہ سنگھا کو کانگریس نے اپنا امیدوار بنایا۔ قریبی مقابلے کے امکان کے پیش نظر کانگریس نے پرتیبھا سنگھ کے بیٹے وکرمادتیہ کو کافی غور و خوض کے بعد میدان میں اتارا ہے۔ بی جے پی بھی منڈی سے مقابلے کو سنجیدگی سے لے رہی۔ کنگنا کے لیے اس سیٹ پر کافی چیلنجز ہیں۔ یہاں وکرمادتیہ ان غیر ضروری پیچیدگیوں میں پھنسے بغیر سنجیدگی سے انتخابات کی سمت کو تیز کر رہے۔ انہوں نے ابتدائی مرحلے میں ہی انتخابی مہم کو عوامی مسائل سے جوڑ کر وقار کے ساتھ چلانے کا کرشمہ دکھایا۔ ظاہر ہے ووٹرز نے انہیں سنجیدہ امیدوار سمجھنا شروع کر دیا۔ کنگنا کو ذاتی اور غیر ضروری بیانات سے گریز کرتے ہوئے اپنی پارٹی اور سابق وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر کے احترام کا خیال رکھنا ہوگا۔ مغربی دہلی سے انڈیا اتحاد کے امیدوار مہابل مشرا نے جیل کا جواب ووٹ سے مہم میں کہا کہ دہلی میں بی جے پی کی گارنٹی جملہ بن گئی ہے، جبکہ اروند کیجریوال کی گارنٹی ہر گھر میں نظر آتی ہے۔ دہلی کا ہر ووٹر خود کو کیجریوال سمجھتا ہے اور وہ اس آمرانہ حکومت کو ہٹانے کے لیے بہت پرجوش ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ ہم خوشی اور غم میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کے درمیان رہ کر کام کیا۔ ہمارا نعرہ ہے کام کیا ہے، کام کریں گے اور جن جن کا سامان کریں گے، اور اس لیے عام آدمی پارٹی کا چاہے وہ ایم ایل اے ہو یا ایم پی، ہر کوئی عام آدمی ہے۔ اس دوران ایم ایل اے جرنل سنگھ نے کہا ہے کہ انتخابات میں صرف 10 دن رہ گئے، آپ کے پاس اس آمریت کا جواب دینے کا موقع ہے۔ بی جے پی نے ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کسی کو سرکاری نوکری نہیں ملی۔ ملک کی امیر ترین خاتون اور او پی جندال گروپ کی چیئرپرسن ساوتری جندال کی دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ چند ماہ قبل انہوں نے عظیم پریم جی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور ہندوستان کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آ گئی تھی۔ اب انہوں نے ایچ سی ایل ٹیکنالوجیز کے شیوا نادر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چوتھا مقام حاصل کیا ہے۔ ساوتری جندل کی دولت 31.50 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں صرف مکیش امبانی، گوتم اڈانی اور شاپور پالون جی مستری کے پاس ان سے زیادہ دولت ہے۔ بلومبرگ کے اعداد و شمار کے مطابق شیو نادر کی مجموعی مالیت اس وقت 31.30 بلین ڈالر ہے۔ اس کے ساتھ ساوتری دیوی جندل اب ملک کی چوتھی امیر ترین شخصیت بن گئی ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون سی اے اے معاملے پر لوک سبھا انتخابات میں برسر اقتدار طبقہ اور اپوزیشن کے درمیان بیان بازی جاری ہے۔ اس درمیان مرکزی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ مرکز نے سی اے اے کے تحت شہریت سرٹیفکیٹ کی تقسیم شروع کر دی۔ اس قانون کے تحت پہلی بار سیکرٹری برائے داخلہ اجے کمار بھلا نے دہلی میں 14 پناہ گزینوں کو شہریت سرٹیفکیٹ سونپا۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر کے تقریباً 31,000 غیر مسلم پناہ گزینوں کو شہریت دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ بی جے پی نے گزشتہ لوک سبھا انتخاب میں سی اے اے سے متعلق وعدہ کیا تھا۔ لوک سبھا انتخاب 2024 سے تقریباً 2 ماہ قبل اس قانون کو نافذ کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور پھر پناہ گزینوں کو شہریت دینے کا سلسلہ شروع کر بی جے پی نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا دم بھرا۔ 4 جون کو انڈیا اتحاد کی لوک سبھا سیٹوں پر اکثریت سے جیت حاصل کرنے کے بعد ملک اور دہلی کے بگڑتے نظام قانون اور سیکیورٹی کی ذمہ داری کانگریس کی ہوگی۔ یہ بیان دہلی حکومت میں سابق وزیر اور کانگریس میڈیا تشہیر اسٹریٹجی کمیٹی کے چیئرمین ہارون یوسف نے پارٹی دفتر راجو بھون میں منعقد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں بی جے پی کی حکومت ملک سمیت راجدھانی دہلی کی سیکیورٹی اور نظام قانون پر قابو رکھنے میں پوری طرح ناکام ثابت ہوئی۔ دہلی کے بگڑتے ماحول میں آج ہر آدمی اپنی سیکیورٹی کو لے کر فکر مند ہے، کیونکہ راجدھانی میں خواتین، بزرگوں، چھوٹے بچوں، لڑکیوں کے ساتھ ہو رہے مجرمانہ معاملات میں سینکڑوں فیصد کا اضافہ ہوا۔ مرکزی حکومت اور وزارت داخلہ کے بے حسی کے سبب دہلی کرائم کیپٹل بن گئی ہے۔ نامہ نگاروں سے مخاطب ہوتے ہوئے ہارون یوسف نے کہا کہ کانگریس کے انتخابی منشور نیائے سنکلپ پتر میں مہیلا نیائے کے حق میتری گارنٹی کے تحت خواتین کو تحفظ کی گارنٹی دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔